اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس جنت میں مہمان نوازی ہے، وہاں ان کا دخول ہوگا، وہاں وہ نازل ہوں گے، وہاں وہ رہیں گے، یعنی مہمان نوازی ان کے لیے وہاں پر کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو نیک اعمال کا حکم دیا ہے اور برائیوں سے اللہ رب العزت نے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اسلام کی مثال ایک درخت کی طرح ہے یا ایک چمن کی طرح ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی باغبان ہوتا ہے جس نے ایک باغ لگایا ہوتا ہے، تو اس باغ کے اندر وہ ان پودوں کو لگاتا ہے کہ جن پودوں سے پھولوں کے جو نا وہ آنے کی توقع ہو، اور اسی طرح ان پودوں کو لگاتا ہے جس سے اس کو یہ توقع ہے کہ اس پودے کے اندر پھل آئیں گے۔ اگر کسی بھی باغبان کو کسی پودے کے متعلق یہ پتہ ہو کہ اس میں پھول بھی نہیں آئیں گے اور اس میں پھل بھی نہیں آئیں گے اور یہ پودا ایک بیکار پودا ثابت ہوگا، تو اس قسم کے پودے کو وہ تو باغ میں لگاتا نہیں ہے، اور اگر لگا ہوا ہو تو اس قسم کے پودے کو وہ اکھیڑ دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے تنے کو اور اس کی لکڑیوں کو آگ کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام کی مثال ہے۔ اسلام کی مثال ایک باغ کی طرح ہے، اور اسلام کی مثال ایک درخت کی طرح ہے کہ جس درخت کی جڑیں بھی ہوتی ہے، اس کی ٹہنیاں بھی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پھل بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس اسلام کی جو جڑیں ہیں وہ عقائد ہے کہ بنیادی عقائد جو اسلامی عقائد ہے وہ اس اسلام کے درخت کی جڑیں ہیں۔ عقائد کیا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ جن پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور جس کے انکار سے انسان دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ جو اعتقادات ہے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا، یہ جو عقائد ہے، جو بنیادی عقائد ہے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان مفصل میں جو ایمانیات ذکر ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے دل سے ماننا یہ عقائد اور ایمان کہلاتا ہے۔ تو ایمان اور عقائد یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، اسلام کی جڑیں ہیں۔ اور اس کے بعد جب انسان اعمال کرتا ہے تو یہ اعمال اس اسلام کے درخت کی ٹہنیاں ہیں۔ جس طرح انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، باقی نیک اعمال کرتا ہے، ان تمام کی مثال ٹہنیوں کی طرح ہے۔ اور اس درخت پر جو پھل لگتے ہیں، ان پھلوں کی مثال وہی ہے جو اعمال کے نتائج انسان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کی شکل میں دیں گے۔ وہ جتنی نعمتیں ہیں وہ اس اسلام کے درخت کے جو پھل ہیں اور اس کے جو پھول ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ انسان کو جو جنت میں دیں گے، یہ اس کے پھل اور پھول ہیں جو انسان کو جنت میں ملیں گے۔ تو اسلام کی جڑیں عقائد ہو گئی، اور اعمال اس اسلام کے درخت کی ٹہنیاں ہو گئی، اور قیامت میں جنت میں ملنے والا جو ثمرہ ہے اعمال کے نتیجے میں جو انسان کو خوشیاں اور لذت کی چیزیں ملنے والی ہے، وہ اس اسلام کے درخت کا وہ پھل ہے جو انسان کو جنت کی صورت میں ملے گا۔ اب پھلوں کا تعلق اور اس کا جو رابطہ ہوتا ہے وہ ٹہنیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ٹہنیوں کا تعلق وہ جڑوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر جڑیں صحیح ہوں گی، مضبوط ہوں گی، تو ٹہنیاں بھی مضبوط ہوں گی، اور جب ٹہنیاں مضبوط ہوں گی تو اس کے اوپر پھل بھی آئیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ جڑیں صحیح نہ ہو تو وہ ٹہنیاں بھی خشک ہو جائیں گی، سوکھ جائیں گی، اور جب خشک اور سوکھ ٹہنیاں ہوتی ہے تو اس کے اوپر پھر پھل نہیں لگتا۔
تو بنیادی چیز وہ انسان کے عقائد ہے کہ انسان دنیا میں اپنے عقائد کو درست کر لے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانے، تمام نبیوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، یہ عقائد ہیں، قیامت پر ایمان لائے، جو بنیادی چیزیں ایمانیات میں سے ان تمام کی تمام چیزوں کو انسان اپنے دل و جان سے تسلیم کر لے تو یہ اس کے ایمانیات اور عقائد اس کے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح درست مکمل ہوگا تو اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور جب اعمال اچھے ہوں گے تو قیامت میں جنت میں اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اچھے پھل بھی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔